السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اکثر جو لوگ ہیں ان کی پیروی نہ کیجیے، وہ آپ کو سیدھے رستے سے بہکانے والے ہیں، اور نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی اور اٹکل پچو لگانے کی۔ آپ کا رب جانتا ہے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے، پس آپ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھا لیں، ان کنتم بآیاتی مؤمنین، اگر تم اس کی آیات سے کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور کیا ہے تم کھاتے نہیں جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو تمہارے اوپر حرام ہے جانور، الا یہ کہ تم مجبور ہو۔ اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں بغیر علم کے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ ظاہر گناہوں سے بھی باز آ جائیے لوگوں، اور باطن جو ہیں پوشیدہ گناہ ان سے بھی باز آ جاؤ۔ کل قیامت والے دن اللہ سب کو بدلہ دے گا جو انہوں نے کمایا ہوگا۔ اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یہ گناہ کا کام ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ ان اطعتموہم، اگر تم نے ان میں سے کھا لیا، انکم لمشرکون، البتہ تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 122 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین مومن اور کافر کی ایک مثال بیان کر کے بات کو بتلائیں، سمجھائیں گے کہ یہ دونوں جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں۔ اور پھر مزید جو پہلی قومیں گزری ہیں اس حوالے سے بھی، اور نبی الاسلام کے دور کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے جرائم کرنے والے تھے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرمایا اوامن، کیا وہ شخص، کانا جو تھا، میتن مردہ، میت، فاحییناہ پس ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا لہ اور ہم نے اس کے لیے کر دی، نوراً روشنی، یمشی وہ چلتا ہے، بہی اس روشنی کے ساتھ، فی الناسی لوگوں میں، کمم مثلہ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات جو اندھیروں کے اندر ہے، لیس بخارج منہا جو ان اندھیروں سے نکل سکتا نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ انسان تھا جو مردہ تھا، اور ہم نے پھر اس کے اندر جان ڈال دی اور وہ زندہ ہو گیا، اور پھر ہم نے اس کے لیے رستہ بھی ایسا منتخب کیا جو روشنی والا تھا۔ ہم نے اس کے لیے روشنی پیدا کر دی اور وہ اس نے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرا شخص ہے، دوسرا انسان ہے جو اندھیروں کے اندر ہے، اس کے لیے روشنی بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہیں، وہ اندھیرے کے اندر چل رہا ہے، اور وہ اندھیرے کے اندر کتنا چل لے گا؟ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک ایمان والا، ایک کافر انسان، ایک اللہ کی ماننے والا، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والا، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، اور ایک ہر ایک چیز کو معبود ماننے والا، ایک مشرک اور ایک مومن متحد توحید پرست، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے؟
اللہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اور شیطان لوگوں کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور۔ اللہ کہتا ہے دیکھنے والا نہ دیکھنے والا یہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں، روشنی اور اندھیرا کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جس طرح یہ برابر نہیں ہے، میرے نزدیک یہ مومن اور کافر بھی برابر نہیں۔ اللہ، ایک اسلام کی خاطر مارے کھائے، ایک اسلام کے اوپر ڈٹ کے کفر کا مقابلہ کرے، سازشوں کو سمجھے اور فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو، اور ایک دوسرا بندہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے اور دنیا کے اندر اپنی منمانی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہے، اپنی ہر خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، خواہشاتوں کو پورا کرے۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح زینا، ہم نے مزین کر دیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے ہیں۔ وہ جو صلیب کو پکارتے، صلیب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے خوبصورت بنا دی ہے، وہ اپنی جگہ پر بڑے خوبصورت انداز کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ سورۃ کہف کے اندر کہتا ہے کیا میں تمہیں ان لوگوں کے متعلق خبر نہ دوں جن لوگوں کو ان کے اعمال ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ فرمایا کیا میں ان کے متعلق خبر نہ دوں جو دنیا کے اندر ہر اچھے کام کو نیکی سمجھ کے کرتے رہے، وہ کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو۔ فرمایا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی زندگی ساری غائبہ چلی جائے گی۔ کس حوالے سے؟ جب اللہ کے پاس نامہ اعمال اجر لینے کی بنیاد پر پہنچیں گے، اللہ ان کے نیک اعمال کو برباد کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوں گے۔ تو اللہ یہاں بھی یہی بات کہہ رہا ہے کذالک زینا، ہم نے مزین کر کے دکھا دیا ہے، للکافرین، کافروں کو، ما کانوا یعملون، جو وہ دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں، ہم نے ان کے سامنے ظلم کو مزین کر دیا ہے۔ وہ کافر لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، ہر گناہ والا کام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ گناہ سمجھ کے نہیں کرتے بلکہ ثواب سمجھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر قوم کے لیے، ہر بستی کے لیے، اکابرا، بڑا، مجرمیہا، جرائم کرنے والا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر مکر کرے، وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر کرتا، الا بانفسہم، مگر اپنے آپ کے لیے، وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوموں کے اندر بڑے بڑے لوگ، جرائم پیشہ لوگوں کو پیدا کیا ہے، جب ان کا معاملہ حد کو پہنچ جاتا ہے نا، پھر اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے ہر قوم کے اندر اس طرح کے بدکار لوگوں کو پیدا کیا تھا، ایسے کبار بڑے سردار جو دنیا کے اندر اپنی قوم کے لیڈر کی حیثیت سے لوگوں کے اوپر نمائندگی کیا کرتے تھے۔ ہم نے ہر نبی کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے تھے، ہر بستی کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے تھے، اور وہ اتنے حد سے بڑھنے والے تھے، ہر معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مکر کرنے والے۔ اگر کوئی دین کو قبول کر لیتا، نبی کی بات کو مان لیتا، کلمہ پڑھ لیتا تھا، اس کے خلاف مکر کیا کرتے تھے، اس کے خلاف چیلنج چلا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی قوم کے اندر بھی پیدا کر رکھے ہیں، آپ کی قوم سے پہلے لوگوں کے اندر بھی پیدا کر رکھے تھے۔ ابو جہل کو دیکھ لیجیے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہے، دیگر کبار سردار ہے، جو 24 کے قریب اللہ رب العالمین نے جب بدر کا میدان سجایا تھا، 24 سرداروں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر 70 مارے گئے تھے ویسے لوگ، اور 24 ان کے اندر مشرکین مکہ کے سردار تھے، اور نبی اسلام نے حکم دے کے ان کو گندے بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا۔ تو فرمایا آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون تھا،
صالح علیہ السلام کے زمانہ کے اندر قوم کے اندر سردار تھے، ایسے زانی بدکار لوگ تھے جنہوں نے اونٹنی کی کھچوں کو کاٹ دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر بھی لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی سازش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر بھی لوگ موجود تھے، نوح علیہ السلام کے دور کے اندر بھی لوگ ایسے بدکار موجود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آپ نے پریشان نہیں ہونا، وما یمکرون، اور جو بھی وہ کام کر رہے ہیں الا بانفسہم، اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنی ہی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب جاءتہم، آتی ہے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی ہماری طرف سے، قالوا، تو کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نؤتا، ہم بھی دیے جائیں، مثل ما اوتیا، جو دیے گئے ہیں، رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جیسا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے۔ ان کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، ان کو پیغام دے کے جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر بھی اسی طرح کی رسالت کے لحاظ سے ہمارے اوپر فرشتہ نازل ہونا چاہیے، تاکہ ہم بھی پھر اس بات کو مانیں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، سچا رسول ہے، سچی کتاب نازل ہوئی ہے۔ جب تک یہ ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، اللہ عالم، خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسول کس کو چننا ہے، اس نے نبوت کس کو دینی ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت اگر ملنی تھی نا، نبی بننا تھا، یہ قریتین، یہ دو بستیاں ہیں، ایک مکہ ہے ایک طائف ہے، یہاں ایک بڑا آدمی تھا جو مالدار بھی تھا، عقل و فہم کا مالک تھا، اور پنچایت کے اندر بیٹھنے والا تھا، لوگ سارے اس کی حیا اور عزت کرتے تھے، کہتے اگر رسول بننا تھا، نبی بننا تھا، اس انسان کو اللہ بناتا، وہ حقدار تھا نبی ہونے کا، وہ حقدار تھا رسول ہونے کا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تو تم میری رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ میں خالق اور مالک ہوں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی چناؤ کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے، اور رسولوں میں سے آگے پیغام پہنچانے کے لحاظ سے یہ اللہ سلیکٹ کرتا ہے۔ اور اللہ کی سلیکٹ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا عہدے والا ہے، یہ بڑے منصب والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبی رسول بنا دیتا ہے۔ اب نبی اسلام کے متعلق دیکھ لیجئے، یتیم بچہ ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بنو اسماعیل کو چنا، پھر بنو اسماعیل میں سے اللہ رب العالمین نے کنانا کو چنا، کنانا میں سے پھر اللہ رب العالمین نے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ سب سے اعلیٰ نسب ہے نبی علیہ السلام کا، اور آپ کا خاندان بھی سلجھا ہوا خاندان ہے۔ جب ہرکل کے پاس ابو سفیان تھے نا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرکل نے کافی سوال کیے تھے، ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف کافر ابو سفیان کھڑے تھے، درمیان میں ہرکل بیٹھا ہوا تھا۔ ہرکل نے کافی نبی اسلام کے متعلق سوال کیے تھے، اور ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے مسلمان کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ مسلمان مجھے درمیان کے اندر ٹوکے گا اور کہے گا ہرکل کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ہرکل بادشاہ کے سامنے مجھے بڑی عزت ملی تھی، پذیرائی ملی تھی، تو میں ہر بات جھوٹ کہتا، لیکن مسلمان کی وجہ سے میں ہر بات سچ کہہ رہا تھا۔ تو مجھے ہرکل نے سوال کیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے اس سے پہلے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگا نہیں، جھوٹ تو کبھی نہیں بولا۔ اچھا، اس نبی کے جس خاندان میں سے یہ نبی ہے وہ تمہاری قوم میں سے اعلیٰ نسب کا ہے یا کم نسب کا ہے؟
ابو سفیان کہنے لگے اعلیٰ نسب کے خاندان میں سے ہے۔ تو ہرقل کہنے لگا جو نبی آتا ہے وہ اعلیٰ نسب کے خاندان میں سے آتا ہے۔ پھر آگے مزید انہوں نے باتیں کی کہ جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، کس طرح معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ نسب میں سے چنا ہے۔ تو فرمایا اللہ عالم، خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، اس نے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی خود کر سکتا ہے۔ سیصیب الذین، اللہ اکبر۔ اللہ اب دوسری طرح کی بات کرنے لگا ہے، پیار کی بات سمجھ نہیں لگی، اب اللہ دوسرے انداز کے اندر سمجھانے لگا ہے۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گا الذین، ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے ہیں دنیا کے اندر، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور اللہ کا سخت عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، یہ جو دنیا کے اندر سازشیں مکر کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے، کل قیامت والے دن ہم ان سب لوگوں کو کائنات کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے، عزت دار جو دنیا کے اندر بنے بیٹھے تھے، سردار، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنے والے، اللہ اس وقت جب ان کو جہنم میں داخل کر رہا ہوگا نا، اللہ ان سے کہے گا ذُق انک انت العزیز الکریم، اب اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ دنیا کے اندر تو تو بڑا عزت والا بنا ہوا تھا، دنیا کے اندر تیری بڑی تھارٹی تھی، بڑی طاقت تھی، بڑا عہدہ تھا، بڑا منصب تھا، تو جو بات کہتا تھا لوگ باپ کے اس کام کو کرنا شروع کر دیتے تھے، تیرے کہنے کے اوپر ہر کام ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج سیصیب الذین اجرموا صغار، آج اللہ نے تیرے مقدر کے اندر ذلت رکھ دی ہے، بد نصیبی ہے تیرے مقدر کے اندر، تو بد نصیب انسان ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حساب کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، وہاں حضرت بلال بھی ہوں گے، عمار بن یاسر بھی ہوں گے، دیگر صحابہ کی جماعت ہوگی جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈائے گئے تھے۔ اس وقت جب اللہ ان کو عزت کے ساتھ نواز رہا ہوگا نا، اس وقت ان کے منہ کے اندر پانی آئے گا اور کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم نے بھی دنیا کے اندر کلمہ پڑھا ہوتا اور آج ہم کو بھی یہ عزت مل جاتی، آج اس ذلت سے ہم دوچار نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں کیسی ذلت ہوگی، کیسی رسوائی ہوگی، کیسا شدت کا عذاب ہوگا۔ ایک حدیث بیان کر کے آگے سبق پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر ایک بڑی ہی عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والا، دنیا کے اندر ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزارنے والا، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی سردی کی، کوئی گرمی کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی لین دینے کی ٹینشن نہیں ہے اللہ کا باغی، ہے اللہ کا نافرمان۔ اللہ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ کہے گا میرے بندے کیسی زندگی گزار کے آئے، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے کبھی دکھ تکلیف پہنچی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اس کو صرف جہنم کا ایک چکر لگوا کے لے کے آؤ، جہنم کے اندر نہیں داخل کر، باہر سے اس کو جہنم دکھا کے لاؤ، جس جہنم کے اندر اس نے جانا ہے، جہنم کو دکھا کے اس کو واپس اللہ کے پاس لایا جائے گا۔ اللہ اس بندے سے سوال کریں گے بتا میرے بندے دنیا کے اندر کیسی زندگی گزاری ہے، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے پتہ ہی نہیں سکون ہوتا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی شدت والی، جلا دینے والی، راہ کرنے والی، رسوا کر دینے والی، ذلیل کر دینے والی آگ کے اندر میرا رب جب اس کو ڈالے گا نا، اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش اللہ تو مجھے انسان بناتا ہی نہ، میں ہمیشہ کے لیے مٹی ہی ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر کر لو جو کچھ کرنا ہے، جتنا تمہارا معاملہ چلتا ہے چلا لو، جتنا تم بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، اس دین اسلام کے خلاف جتنے پروپوگنڈے کرنے ہیں کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب آنا تو میرے پاس ہی ہے نا مجرموں، صغار میرے پاس تمہارے لیے ذلت ہوگی، وعذاب شدید میرے پاس تمہارے لیے مہمان نوازی کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، بما کانوا یمکرون۔ کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی
کہ اللہ ظلم زیادتی ہو گئی، اللہ ان کو جہنم کے اندر تو کیوں پھینکے گا؟ اللہ کہتا ہے لوگوں میں جان بوجھ کے نہیں پھینک رہا، بما کانوا یمکرون، بلکہ ان کے گناہوں کے سبب ان کو جہنم میں دھکیل رہا ہوں۔ آخری بات، جس طرح اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے رسول بنائے، جسے چاہے کچھ بھی بنائے، اسی طرح اللہ کی یہاں ایک مرضی چلتی ہے جو اب اللہ وضاحت کرنے لگا ہے اس کی۔ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ، اَن يَهْدِيَهُ، کہ اس کو ہدایت دینی ہے، یشرح، کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کے سینے کو، للاسلام، اسلام کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ سینے کو کھول دیتا ہے، سینے کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے، دین اسلام کا نور، روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے چند منٹ پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں اپنی تلوار کے ساتھ نقصان پہنچاؤں گا، چند منٹ بعد ان کی کیفیت دیکھ لیجئے، غلاموں کی حیثیت کے ساتھ نبی اسلام کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا تھا، اللہ نے ان کے دل کے اندر نور بصیرت کو پیدا کر دیا تھا۔ فرمایا جسے اللہ چاہے ہدایت دینے کی، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے رستے ہموار کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ اپنے تک پہنچنے کے لیے رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، وَمَن يُرِدْ، اور جس کے لیے چاہتا ہے، اَن يُضِلَّهُ، کہ اس کو گمراہ کرنا ہے، یجعل، کر دیتا ہے، صدرہ، اس کے سینے کو، ضیقاً، تنگ، حرجاً، انتہائی تنگ، کأنما، گویا کہ یصعد، وہ چڑھ رہا ہے، فی السماء، آسمانوں میں۔ اللہ، جس طرح آسمانوں پر چڑھنا محال ہے، اس بندے کا سینہ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر دین اسلام داخل ہونے کی جگہ ہی نہیں بچی ہے۔ اللہ، دیکھیں میرے رب نے کتنی بڑی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا یہ اس طرح ہے جس طرح آسمان پہ چڑھ رہا ہے، اور کوئی بندہ آسمان پہ چڑھ سکتا نہیں، محال ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، سوچ سکتا ہے بندہ بس، عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ آسمان پہ نہیں چڑھ سکتا، اس کا سینہ، اس کا دل ہم نے اتنا تنگ کر دیا ہے دین اسلام کے لیے کہ اب اس کے دل کے اندر اسلام داخل ہونے کی جگہ بچی ہی نہیں، جگہ ہے ہی نہیں، تنگ کر دیا ہے، سینے کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اسلام کی راہ ہے ہی نہیں، اسلام اس کے دل، سینے کے اندر داخل ہونے کی جگہ بچی ہی نہیں، کیونکہ اس نے حد سے بڑھ کے نافرمانی اور اللہ کو ناراض کیا ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ، کر دیتا ہے اللہ، الرجس، پلید لوگوں کے اوپر، علی الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ ایسے لوگوں کو پلید کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ہے، یہ گند ہے۔ اللہ مشرکوں کے متعلق آگے سورۃ توبہ کے اندر بھی ارشاد فرمائے گا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، مشرک پلید ہے، آئندہ کے بعد مشرک کبھی بھی مسجد حرام کے قریب بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ مشرکوں کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے رویوں کی وجہ سے میں نے ان کو پلید ٹھہرا دیا ہے، لا یؤمنون، یہ اللہ پر ایمان نہیں لانے والے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اندھے اور دیکھنے والے کی مثال دی ہے۔ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اس طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے رسالت کے متعلق بھی بات کی ہے، ہدایت کے متعلق بھی بات کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو ساری زندگی عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔